السلام علیکم پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیوز یارک اور سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیوز یارک. پروگرام جناب آج کا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری اس حوالے سے کہ آج رمضان کی وہ طاق رات ہے، 27ویں شب ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے. بہت سارے جو علماء کرام ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے. ویسے اور 21 سے لے کر 29 تک کے طاق راتیں ہیں، اس میں سے ایک لیلۃ القدر ہے. آج اس موضوع پر 27 رمضان کی اس شب کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا حاجی محمد آصف، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف عالم نجم خان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ماشاء اللہ الحمدللہ رمضان کریم بھی بہت ہی زبردست گزر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. زبردست. آپ سنائیں، آپ اللہ کا رمضان کرم ہے روزے. بھائی جان، بالکل اللہ کا بڑا شکر ہے، مالک کا بڑا احسان ہے. اور جیسے جیسے اب رمضان اپنے آخری لمحات کی طرف ہے، یعنی کہ الوداع، الوداع ماہ رمضان، اب الوداع کی جی جانب ہے رمضان. اور اس بابرکت پاک مہینے میں یقیناً بہت سارے دیکھنے والے، سننے والے اور مسلمانوں نے اس میں عبادات کی ہوں گی، اللہ سے رجوع کیا ہوگا، اس سے دعائیں کی ہوں گی اپنی مغفرت کے لیے. مسلمانوں کے لیے اسرائیل غزہ پہ جو کام کر رہا ہے، خاص طور پر اس کے لیے بھی آپ لوگ دعا ضرور کیجیے گا اس آج کی طاق رات میں. لیلۃ القدر کیا ہے نجم خان؟ اور اس کو 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے؟ 21 سے لے کے 29 تک طاق راتیں ہیں رمضان کی، کیا کہیں گے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر ہوں. وما ادراك ما ليلة القدر صحیح. ليلة القدر خير من الف شهر صحیح. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر صحیح. سلام هي حتى مطلع الفجر. فجر. صدق اللہ الرحمن الرحیم. صحیح. یہ پوری سورت مبارکہ سورہ ایمن سورۃ القدر ہے، یعنی لیلۃ القدر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہوں. کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہوں. بے شک ہم نے اتارا قرآن کو لیلۃ القدر میں. صحیح. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہوں. اس سے قبل جو آیت ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، صحیح. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. وما ادراک لیلۃ ما القدر. لیلۃ القدر. اب صحیح. آپ ہمارا لیلۃ القدر کی شان کو بیان کرنے کے حوالے سے جی جی. کہ آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ہوں. پھر آگے فرماتا ہے اس کی تعریف لیلۃ القدر کے بارے میں. صحیح. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صحیح. کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے جی. یہ خیر من الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. صحیح. خیر من الف شہر، صحیح. 1000 مہینوں سے بہتر. بہتر ہے. ہوں. تنزل الملائکۃ صحیح. والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، صحیح. کہ اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یعنی ملائکہ اترتے ہیں صحیح. اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی اجازت سے. بإذن صحیح. ربہم، جی. اللہ رب العزت کی اجازت اور اس کے حکم سے صحیح. ملائکہ جو ہیں وہ آسمان دنیا سے ہوں. اس زمین پر اترتے ہیں. صحیح. سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر. سلام ہے یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، صحیح. یعنی فجر کا وقت، یعنی مکمل رات جو ہے آنا جب جی. تک اس رات سلامتی ہی سلامتی ہے. صحیح. اب آصف بھائی، قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ تو سماعت کیا، جی جی. اور مفہوم جو ہے وہ اس کو بھی سمجھا. ہوں. اب اسی بات ہم اور مزید ڈیپ میں اگر جا کر سمجھیں اور مزید گہرائی میں جائیں ہوں. تو اللہ تعالی
کا جو فرمان ہے اور جو اس سورہ ایمن کے اندر ہوں، وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، جو ظاہر کرنا چاہتا ہے، جو اشارہ دے رہا ہے، ہوں، وہ اس طرف دے رہا ہے کہ لیلۃ القدر کی اتنی بابرکت اور اتنی فضیلت والی رات ہے، اس کو ضائع نہ جانے دو، صحیح بات، اس کو ضائع نہ جانے، ضائع نہ جانے دو، صحیح، اور اس کے اندر مجھے منانے کی کوشش کرو، یعنی اللہ کو منانے کی جستجو کرو، صحیح، کوشش کرو، صحیح، کیونکہ جب آپ خود فرما رہے ہیں نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہوں، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. صحیح، تو مطلب اگر کوئی شخص 1000 مہینے عبادت کرے ہوں، اور شخص صرف اس ایک رات کو عبادت کرے، جی، تو وہ اس کا ایک رات کا یہ عبادت کرنا اس کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگا. ماشاء تو اللہ، معلوم سبحان ہوا کہ اس رات کی رفعت اور منزلت اور عظمت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کس قدر ہے، صحیح کہ بات، جس کی تعریف اللہ فرمائے تو ہوں، وہ تو ظاہر ہی ہے کہ وہ رفعت اور بلندی والی ذات ہے اور چیز ہے. ہوں، تو اللہ نے جب تعریف فرمائی تو معلوم ہو گیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی رات نہیں ہو نہیں ہو سکتی. سکتی، ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری بات، ہم اسی بات کی جو دلیل ہے ہوں، وہ احادیث مبارکہ سے لیتے ہیں، اور اس رات کی جو فضیلت ہے، جو فضیلت طیبہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں. جی، دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2018. ہوں، بخاری کی حدیث ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کتاب البخاری کے اندر. ہوں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا تھا، ہوں، رہتا تھا. اب رمضان کریم کے اندر جو ہے وہ اعتکاف فرماتے تھے شروع کے دنوں میں. جو شروع کا عشرہ ہوتا ہے نا، 10 دن ہوتے ہیں شروع کے، اور پھر 11 سے 20 تک، یعنی 20 دن شروع والے، صحیح، اس میں آپ اعتکاف فرماتے تھے، اور 20 میں روزے کو یعنی مکمل کر کے جی، آپ اعتکاف کر کے رہتے تھے. صحیح، صحیح، تو ایک دن آپ کا جو ہے وہ اسی طرح کا ہمیشہ معمول رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی روایت فرماتی ہیں اس ہوں، حدیث کو، ہوں، کہ اسی طرح آپ کا معمول رہا تھا. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ جب 20 رمضان آیا صحیح، تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہوں، اور آپ نے بڑا طویل خطبہ دیا، اچھا، اور بہت ہی زبردست انداز سے صحابہ کرام کو خطبہ آپ نے پیش فرمایا، صحیح، اور بڑا طویل خطبہ دیا، اور ہوں، فرمایا کہ میرے صحابہ، مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہوں، شب قدر کے حوالے سے مجھے دکھائی گئی ہے شب قدر، صحیح، لیکن بات مجھے بھلا دی گئی صحیح، کہ وہ کون ہے. ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ رمضان کی جو آخری عشرہ ہے، صحیح، یعنی 21 سے 30 تک جو 10 دن ہے، اس عشرے کے اندر وہ موجود ہے. صحیح، وہ رات جو ہے وہ اس عشرے کے اندر موجود، موجود ہے. صحیح، اب جو ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اوڈ نمبر جو ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، جی، ان 5 طاق راتوں کے اندر تلاش کرو. ان صحیح، 5 میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں مجھے بتایا ہے. صحیح، اب اس حدیث جو ہے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس جی، سے واضح ہو گیا کہ لیلۃ القدر ایک تو قرآن کا جو نص ہے سورہ ہوں، مبارکہ لیلۃ القدر، اس سے ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے. ہوں، دوسرا، حدیث مبارکہ کی روشنی سے یہ واضح ہو گئی، اس قرآن کی آیت کی مزید تشریح اور تفسیر ہو گئی جی، کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، جس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھائی ہے. صحیح، اچھا جی، اب اسی حدیث کو حضرت امام سعید خدری علیہ رحمہ اسی حدیث کی وضاحت اور تفسیر کو مزید جو ہے وہ گہرائی میں جاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں جی، کہ وہ جو رات تھی وہ 21ویں شب تھی جب آپ خطبہ فرما رہے تھے. صحیح، تو آپ نے یہ بتایا کہ میں صحیح، نے دیکھا، ہوں، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پیشانی پر مٹی اور پانی لگا ہوا ہے. صحیح، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اچھا، حضرت امام سعید خدری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رات گزاری، صحیح، اور صحابہ کرام جب آپ خطبہ فرما رہے تھے تو ان سے بھی آپ نے فرمایا کہ ابھی اعتکاف ختم نہ کرنا،
صحیح کیونکہ اب میں